نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم غلام رسول محمد خان خالد غلام رسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی ہم جناب محترم محمد خان صاحب اور خالد محمود صاحب کے والد محترم جناب محترم غلام رسول صاحب مرحوم، ان کا ایصال ثواب کے لیے 40واں کی اس عظیم محفل پاک میں حاضر ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات محبوب علیہ السلام کے تصدق سے اور اس محفل پاک کے تصدق سے محترم غلام رسول صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اختصار کے ساتھ جس موضوع پر چند گزارشات آپ کی سماعتوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، یہ موضوع عصر حاضر میں معاشرتی اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، رزق حلال اور اس کی برکات۔ کئی احباب کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ اس موضوع کے انتخاب کا سبب کیا ہے؟ تو سامعین محترم، اگر ہم اپنے گرد و نواح میں نگاہ ڈالیں تو ہمیں ہر دوسرا انسان پریشان دکھائی دیتا ہے۔ کوئی انسان رزق کی تنگی کا شکوہ کرتا نظر آتا ہے تو کوئی انسان اولاد کی نافرمانی کا رونا روتا ہے، کوئی خاندان کثیر بیماریوں میں مبتلا ہے، اور کوئی شخص معاشرے کی بد اعتدالیوں کو دیکھتے ہوئے نفسیاتی مریض بنتا نظر آ رہا ہے۔ سامعین محترم، ان ساری پریشانیوں کے اگر اسباب پہ غور کریں تو کئی اسباب آپ کے سامنے ہوں گے، لیکن ان پریشانیوں کے اسباب میں سے آج کے دور میں ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ آج کے دور میں ہمارا رزق حلال نہیں رہا۔
الا ماشاء اللہ، اس میں ملاوٹ ہو گئی، اور جب سے رزق میں یہ ملاوٹ آئی ہے تب سے دکھوں نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ اگر ہم ان پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، اور اپنی طبیعتوں میں نرمی چاہتے ہیں، عبادت کا ذوق چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے رزق کو حلال کرنا ہوگا۔ تو آئیں قرآن و حدیث کی روشنی میں رزق حلال اور اس کی برکات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لفظ رزق قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 123 بار استعمال ہوا ہے۔ گویا یوں تصور میں لائیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 123 بار رزق کے موضوع کو چھیڑا ہے۔ کہیں پہ اللہ رب العزت نے حلال کھانے کا حکم دیا، اور کہیں پہ اللہ رب العزت نے حرام سے بچنے کا حکم دیا۔ اور قرآن مجید کا اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی موضوع بار بار قرآن مجید میں آ رہا ہے تو اس موضوع کا کثرت کے ساتھ قرآن میں آنا اس موضوع کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ تو سامعین، اگر لفظ رزق کے معانی پہ غور کریں تو لغت کی کتب میں لفظ رزق کے آپ کو کثیر معانی نظر آئیں گے۔ لفظ رزق کا ایک معنی ہے عطا، اللہ کی طرف سے عطا ہونے والی نعمت لغوی اعتبار سے رزق کہلاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں صحت عطا فرمائی، صحت بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ رزق ہے۔ اللہ نے ہمیں قوت عطا فرمائی، یہ قوت اور طاقت بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ رزق ہے۔ اللہ نے ہمیں مال عطا کیا، یہ مال بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ رزق ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اولاد عطا فرمائی، اولاد بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ رزق ہے۔ گویا رب کائنات انسان کو جو بھی نعمتیں عطا کرتا ہے، ہر نعمت اللہ کی طرف سے جو عطا ہوتی ہے وہ رزق کہلاتی ہے۔ پھر لفظ رزق کا ایک معنی ہے نصیب، مقدر یا حصہ۔ پھر اسی لفظ رزق کا ایک معنی ہے غذا، جسے ہم روزی اور روٹی کہتے ہیں۔ یعنی جب بھی لفظ رزق ہمیں سنائی دیتا ہے تو ہمارا ذہن فوراً کہتا ہے کہ کھانے والی چیز کا ذکر ہوگا۔ اس معنی میں رب کائنات نے سورہ ہود کی آیہ کریمہ نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں، ہر جاندار تک روزی پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ وہی اللہ ہے جو زمین پر رہنے والے جانداروں کو بھی رزق دیتا ہے۔ وہی اللہ ہے جو پانی میں رہنے والی مخلوقات کو بھی رزق دیتا ہے، اور وہی اللہ ہے جو پتھر کے اندر کیڑے کو بھی رزق عطا فرماتا۔ اسی لیے سورۃ الجمعہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا۔ سامعین، جب لفظ رزق کا معنی سمجھ گئے
اب آئیں قرآن و حدیث کی روشنی میں رزق حلال کی اہمیت کو سمجھیں۔ سورۃ البقرہ میں آیا کریمہ نمبر 168 میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے جمی انسانوں۔ رب کائنات یہاں پر پوری انسانیت سے خطاب کرتا ہے اور ارشاد کیا فرماتا ہے؟ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے جمی انسانوں زمین میں سے جو چیزیں تمہیں حلال اور طیب نصیب ہوتی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب سامعین غور کریں، اس مقام پہ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو حلال اور طیب کھانے کا حکم دیا۔ یہاں جب حلال اور طیب کھانے کا حکم دینا تھا، رب کائنات نے مسلمان اور کافر کا فرق نہیں کیا۔ اس مقام پہ جمی انسانوں کو حکم دیا کہ اے انسانوں، اگر تمہارے اندر انسانیت ہے تو حلال اور طیب کھایا کرو اور شیطان کے پیروکار نہ بنو۔ گویا رب کائنات کا یہ کلام بتا رہا ہے کہ جو حرام کھاتا ہے وہ شیطان کا پیروکار ہے، اور جو رزق حلال کھاتا ہے وہ رب رحمان کا پیروکار ہے۔ سامعین اس سے اگلی آیت کریمہ پہ غور کریں، سورۃ النحل آیہ مبارکہ نمبر 114۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے فرمایا کہ سو تم اللہ کے عطا کردہ رزق حلال اور طیب میں سے کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پہ اس کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تم اس ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کی آیہ مبارکہ نمبر 88 میں ارشاد فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اللہ رب العزت کے عطا کردہ رزق حلال اور طیب میں سے کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، وہ اللہ جس کی وحدانیت پہ تم ایمان لاتے ہو۔ اب سامعین محترم، ان دو آیات مبارکہ سے آپ کی توجہ لاؤں گا ایک لفظ کی طرف۔ وہ لفظ کیا ہے؟ رَزَقَكُمْ، وہ رزق حلال اور طیب جو اللہ نے تمہیں عطا کیا۔ کس نے عطا کیا؟ اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اس مقام پہ ہمارے ایک ذہنی تصور کو درست کیا ہے۔ ہمارا تصور کیا ہے کہ ہم پورا مہینہ جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، مہینے کے بعد جب ہمیں تنخواہ ملتی ہے، مال ملتا ہے، تو وہ پیسہ ہاتھوں میں لے کر ہم اکڑ کے کہتے ہیں کہ یہ میری کمائی ہے۔ ہم گھر والوں کو، محلے والوں کو، رشتہ داروں کو بار بار یہی سمجھاتے ہیں کہ یہ میری محنت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس تصور کو درست کروا دیا اور فرمایا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اے انسانوں تمہیں جو تنخواہ ملتی ہے، جو مال ملتا ہے، جو نفع ملتا ہے، جو مزدوری ملتی ہے، اس پر کہنے والوں کہ یہ میری کمائی ہے۔ اس میری کی سوچ کو نکالو۔ تمہیں جو کچھ بھی نصیب ہوتا ہے وہ سب کچھ عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تمہیں رزق ملا، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ سامعین محترم، اب اگر کوئی شخص یہ کہے بھئی پورا مہینہ دفتر تو میں جاتا رہا، مزدوری میں کرتا رہا، تجارت میں کرتا رہا، تو کمائی تو میری ہے۔ تو سامعین مجھے بتائیں کہ اگر رب کائنات صحت عطا نہ کرتا تو کیا دفتر جا سکتے تھے؟
اگر مالک کائنات قوت اور طاقت عطا نہ فرماتا تو کیا مزدوری کر سکتے تھے؟ اگر اللہ رب العزت ذہنی صلاحیت اور ذہانت عطا نہ کرتا تو کیا کاروبار کو آگے بڑھانے کا پلان کر سکتے تھے؟ نہیں. یہ صلاحیت عطا کرنے والی ذات، اونچا بولیں گے، اللہ کی ہے. یہ قوت عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. صحت عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تو پتہ چلا کہ انسان کو جو کچھ بھی نصیب ہو رہا ہے ہر شے عطا کرنے والی حقیقی ذات اللہ کی ہے. سامعین، سورۃ البقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 172 کو پڑھے. اس مقام پہ رب کائنات نے ایمان والوں سے خطاب کیا اور میرے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلو من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو اس رزق طیب اور حلال میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے. واشکروا للہ، اور یہ سب کچھ عطا ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی اس ایک اللہ کے ماننے والے ہو اور اس کی عبادت کرنے والے. پھر سامعین اس سے آگے غور کریں. اللہ رب العزت نے سورۃ المؤمنون کی آیہ کریمہ نمبر 51 میں ارشاد فرمایا، اور جہاں میرے اللہ نے انبیاء اور رسولوں سے خطاب کیا، یا ایھا الرسل، اے رسول اعظام، کلو من الطیبات، اے رسولو آپ ابھی رزق طیب اور حلال کھاؤ. سامعین محترم، دیکھیں رب کی نگاہ میں حلال اور طیب کھانے کی اہمیت کیا ہے کہ اللہ رب العزت بار بار مختلف انداز تخاطب سے ہر طبقہ انسانی کو خطاب کر کے حلال اور طیب کھانے کا حکم دیتا. اور سامعین محترم، اس سے اگلا نقطہ بڑا اہم ہے کہ رب کائنات جو حکم دیتا ہے وہ فرماتا ہے کہ حلالن طیبا، حلال بھی کھاؤ اور طیب بھی کھاؤ. بعض کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، بھی ہم نے رزق حلال تو سنا تھا، یہ رزق طیب کیا ہے؟ لفظ طیب کا لغوی معنی ہے پاک ہونا، لیکن یہاں پر ائمہ تفسیر نے حلال اور طیب کی بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی. ائمہ تفسیر نے لکھا کہ رزق حلال وہ جو حرام نہ ہو، رزق حلال وہ جو حرام نہ ہو، اور رزق طیب وہ جس کا ذریعہ حرام نہ ہو. مثال کے طور پہ ہم بازار جاتے ہیں بکرے کا گوشت لینے، چاول لینے، دالیں لینے، سبزیاں لینے. یہ دالیں، سبزیاں، یہ گوشت، یہ ساری چیزیں اپنی حیثیت میں تو حلال ہیں، اپنے ذاتی وجود میں تو حلال ہیں. لیکن سامعین، اگر آپ کے پاس پیسہ ڈکیتی کا ہے، حرام خوری کا ہے، سود خوری کا ہے اور دوسروں کا لوٹا ہوا ہے، تو حرام کا پیسہ لے کر اگر حلال شے بھی خریدیں گے وہ حلال تو ہوگی لیکن آپ کے لیے طیب نہیں ہوگی. پھر اس سے آگے توجہ کریں. رزق حلال وہ جو حرام نہ ہو، اور رزق طیب وہ جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو. ڈاکٹرز نے آپ کو منع نہ کیا ہو. مثلا شوگر آج کے دور میں عام مرض ہے. شوگر کے مریض کو میٹھا کھانا ڈاکٹرز نے کیا کر دیا؟ منع کر دیا. اب وہ جو میٹھا ہے جس میں چینی ہے، شوگر ہے، شکر ہے، برفی کھاتے ہیں، گلاب جامن ہے، حلوہ جات ہے، اب یہ ساری چیزیں اپنی حیثیت میں تو حلال ہے، لیکن وہ بندہ جو مریض ہے جس کو ڈاکٹرز نے کھانا منع کر دیا، اس کے لیے یہ چیزیں طیب نہیں ہیں، تو نقصان دہ. اور اسی نقطہ کو اور وضاحت سے سمجھے.
رزق حلال وہ جسے شریعت پسند کرے، اور رزق طیب وہ جسے آپ کی طبیعت پسند کرے۔ اب طبیعت کا پسند کرنا کیا ہے؟ سامعین، ہم کھانا کھانے کے لیے اگر ہوٹل جائیں، اب ہوٹل میں پکنے والا جو کھانا ہے، گوشت ہوگا، سبزیاں ہوں گی، دالیں ہوں گی، وہ ساری چیزیں جو پکی ہیں وہ اپنی حیثیت میں حلال ہیں، لیکن اگر پکانے والا صفائی کا اہتمام نہیں کرتا، اس کے ہاتھ گندے ہوتے، واش روم گیا واپس آیا ہاتھ نہیں دھوئے، کھانے میں لگ گیا، پکانے میں لگ گیا، اور جن برتنوں میں وہ کھانا سرو کیا جا رہا ہے اگر وہ برتن بھی صاف اور ستھرے نہیں، اور اگر آپ کو وہ گندگی اور وہ غلاظت اور وہ ساری کے ساری اس پکانے والے کی کیفیات نظر آ گئی، تو سامعین مجھے بتائیں کیا وہ کھانا کھانے کو آپ کا دل کر جائے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو دین اسلام نے یہ نقطہ سمجھایا کہ وہ کھاؤ جو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ حلال وہ جسے شریعت پسند کرے، اور طیب وہ جسے آپ کی طبیعت پسند کرے۔ تو سامعین، ہمارے گھروں میں ایک بیماری آ گئی، ہماری خواتین میں ایک فیشن ڈیولپ ہو گیا کہ ہماری خواتین آج کے دور میں ناخن لمبے لمبے رکھ لیتی ہیں، پھر ان ناخنوں پر نیل پالش لگتی ہے۔ ناخن لمبے ہیں تو مٹی اندر چلی گئی، جراثیم اندر چلے گئے، اب انہی ہاتھوں کے ساتھ وہ آٹا گوندیں گی، سبزیاں تیار کریں گی، تو جب وہ آٹا گوندا گیا انہی ہاتھوں کے ساتھ، سامعین محترم، نیل پالش کے کیمیکل کے ذرات اسی آٹے میں، وہ جو جراثیم اور مٹی ہے وہ بھی اسی آٹے میں۔ اب مجھے بتائیں اگر وہ جراثیم اور وہ گندگی ہمیں نظر آ جائے تو کیا دل کرے گا کھانے کو؟ جب نہیں پتا تو سب کچھ گیا، لیکن اگر وہ نیل پالش کے ذرات، وہ مٹی کے ذرات نظر آ جائیں، پھر ہنڈیاں تیار کرتے، آٹا گوندتے۔ آج کل خواتین سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی، بال اسی کھانے کے اندر۔ اگر آپ کو پلیٹ میں سالن میں بال نظر آ جائیں تو کراہت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اگر یہ ساری گندگی نظر آ گئی تو انسان کا کھانے کو دل نہیں کرتا۔ صدقے جائیں دین مصطفیٰ پر۔ دین اسلام نے ہمیں جو کھانے کا حکم دیا کہ حلال بھی کھاؤ اور طیب بھی کھاؤ۔ کھانا وہ کھاؤ جو شرعاً حلال بھی ہو اور آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند بھی ہو، صاف اور ستھرا بھی ہو۔ تو سامعین محترم، جب یہ نقطہ سمجھ گئے، چونکہ وقت ہمارا مکمل ہو گیا، میں صرف 2 احادیث مبارکہ بیان کر کے اس موضوع کو مکمل کر دیتا۔ سامعین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رزق حلال اور طیب کھانے کو کس خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا۔ یہ حدیث مبارکہ امام طبرانی المعجم الاوسط میں لا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی۔ بڑی ایمان افروز حدیث مبارکہ۔ صحابی بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر برجل، میرے آقا نے فرمایا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک شخص کے پاس سے ہوا۔ اس شخص نے ہمارے آقا سے مصافحہ کیا۔ کتنا نصیبوں والا ہوگا وہ شخص جس کے ہاتھ دست مصطفیٰ میں گئے۔ جب اس نے حضور سے مصافحہ کیا تو میرے آقا نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ سخت ہے، وَيَدُهُ خَشِنَا، اس کے ہاتھوں میں سختی تھی، ہاتھوں میں کھردرا پن تھا، ہاتھوں میں چھالے محسوس ہوئے۔ میرے آقا سوال کرتے فقالا ما هَذِهِ، حضور نے پوچھا بھی تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے، تیرے ہاتھوں میں سختی کیسے آ گئی؟ وہ عرض کرتا ہے کالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعمل بہا، وہ عرض کرتا ہے سونے آقا میں اپنے ان ہاتھوں سے کام کرتا ہوں، اپنے ان ہاتھوں سے مزدوری کرتا ہوں۔
ہاتھوں سے کئی چلاتا ہوں اور مزدوری کرتا ہوں، مزدوری کر کے رزق حلال کما کے اپنا اور اپنی اولاد کا پیٹ پالتا ہوں۔ جب آقا تاجدار کائنات نے سنا کہ رزق حلال کماتے ہوئے محنت کرتے کرتے اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، اس کے ہاتھوں میں سختی آ گئی، تو صحابہ کہتے ہیں فتقبلها النبی، میرے سونے مصطفیٰ نے اس مزدور کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ پیارے آقا نے اس مزدور کے ہاتھوں کو چوما، اس محنت کش کے ہاتھوں کو چوما اور اس کے ہاتھوں کو بوسہ دے کے فرمایا وقالا ھذہ ید یحبھہ اللہ ورسولہ، آقا نے فرمایا یہی تو وہ ہاتھ ہیں جن سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، یہ وہ ہاتھ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہیں۔ آقا کے دیوانوں آئیں غور تو کریں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غریب مزدور حلال کمانے والے محنت کش کے ہاتھوں کو چوم کر رزق حلال کمانے کو عزت سے نوازا ہے۔ میرے محبوب نے حلال کمانے والے کی حوصلہ افزائی فرمائی، میرے آقا نے حلال کمانے والے کو معاشرے میں عزتوں سے نوازا، اور آج ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے، محبت کے نعرے لگانے والے، ہمارا حال کیا ہے کہ گلی میں اگر کوئی حلال کمانے والا مزدور نظر آ جائے تو ہم بھی نظریں چرا کے گزر جاتے۔ کیوں؟ شاید اس کے کپڑے استری نہ ہوں، شاید اس کے کپڑے اتنے صاف نہ ہوں، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مزدور کے ہاتھوں کو بھی چوما ہے۔ اور سامعین آخری حدیث پاک عرض کرنے لگا، اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی نے نقل کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل یوم قیامت جب رب کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، کل یوم قیامت جب مالک کائنات کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، میرے آقا نے فرمایا کوئی شخص بھی اس وقت تک رب کی بارگاہ سے نہ ہٹ سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ وہ 5 سوال کیا ہیں سنیے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان امرہ فیما افناہ، کل یوم قیامت رب کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو پہلا سوال کیا جائے گا، ارے بندے تجھے زندگی عطا کی تھی، عمر عطا کی تھی، بتا تو زندگی گزارتا کیسے رہا، تو نے زندگی کیسے گزاری۔ پھر دوسرا سوال ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، ارے بندے تجھے جوانی دی تھی، بتا تو نے جوانی کیسے گزاری ہے، کیا جوانی بے حیائی میں گزاری یا رب کی بارگاہ میں سجدے کرتے گزاری۔ تیسرا سوال ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، ارے بندے تیرے پاس مال تھا، تو بتا وہ مال کمایا کیسے تھا۔ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اور اے بندے بتا تو نے وہ مال خرچ کہاں کیا تھا۔ اور 5واں سوال وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ، 5واں سوال ہوگا ارے بندے تیرے پاس علم تھا، بتا کیا اس علم کے مطابق عمل کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو سامعین محترم آئیے اپنی زندگیوں کا جائزہ خود لیں، جو گزر گئی سو گزر گئی، آئیں آج توبہ کی نیت کریں اور یہ ارادہ کریں کہ زندگی کی آخری سانس تک اب لقمہ حرام کے قریب نہیں جائیں گے، اپنی زندگیوں کو پاکیزہ کریں، صاف اور ستھرا کریں، جس کا رزق حلال ہو اسے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے،
جس کا رزق حلال ہو رب کائنات اس کی عمر میں برکت ڈالتا ہے. جس کا رزق حلال ہو اللہ اس کی اولاد میں برکت ڈالتا ہے. جس کا رزق حلال ہو اللہ اسے جنت عطا کرتا ہے. اور جس کا رزق حلال ہو رب کائنات یوم قیامت اسے نور عطا کر کے اسے عزتوں سے نوازتا ہے. اس لیے سامعین محترم آئیں کوشش کریں کہ اپنے رزق کو حلال کریں اور طیب کریں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے کوئی کجی ہے کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے رب کائنات معاف فرمائے. اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں. یہ میرے اللہ کا کرم ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے. میرے قائد میرے مربی میرے استاذ حضور سید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ عالی کی صحبت کا فیضان ہے. اب ختم پاک ہوگا اور بعد میں محترم سید عتیق الرحمن شاہ صاحب دعا فرمائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.